السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ آج 27 اکتوبر 2022 ہے اور آج دن ہے جمعرات کا۔ ناظرین کرام، پاکستان کے دلیر بے باک نڈر صحافی جس نے پاکستان کی آزادی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کی، ارشد شریف شہید کا نماز جنازہ ادا کر دیا گیا ہے۔ آج پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے اندر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے شاید ہی کبھی دیکھا گیا ہو، بہت کم دیکھا گیا ہو۔ ارشد شریف جو اگرچہ ایک صحافی تھا اور جو ایک میڈیا سے تعلق رکھنے والا شخص تھا، اس کو پاکستان کی عوام نے جس طرح سے آج رخصت کیا ہے دنیا سے، اس طرح کے مناظر شاید ہی پاکستان میں کبھی کسی صحافی کو ملے ہوں۔ آج پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے اندر پاکستان بھر سے عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر صرف اس لیے امڈ آیا کہ ایک پاکستان کا نڈر صحافی جس نے اپنی جان پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے قربان کی، جو یہ نعرہ لگاتا تھا کہ امریکہ اس ملک کا فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، جو یہ نعرہ لگاتا تھا کہ امریکہ نے پاکستان کے اندر رجیم چینج آپریشن کیا ہے، جو ثبوت بتاتا تھا لوگوں کو کہ پاکستانیوں سن لو، تم پر امریکہ نے رجیم چینج آپریشن کر کے سازش کے تحت ایک حکومت مسلط کی ہے، جو تحقیق کر کے بتاتا تھا کہ امریکہ کا کن کن ملکوں میں رجیم چینج آپریشن ہوا اور کیسے وہاں کے لوگوں نے رجیم چینج آپریشن کو ناکام بنایا۔ ارشد شریف کی شہادت پاکستان کے لیے ایک طرح سے انہوں نے جو جان دی ہے وہ پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے جان دی ہے۔ عمران خان کے بقول انہوں نے راہ حق کے لیے اپنی جان قربان کی ہے۔ چنانچہ آج پاکستان کی عوام نے اس شہید سے، جو اس شہید کو رخصت کر کے اس کو جو اعزاز دیا ہے اور اس کو جو عزت دی ہے، وہ تاریخ میں سنہری حروف میں لکھنے کے مترادف ہے۔ ناظرین کرام، آج پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ان کے جنازے کے لیے پہنچا، اور 2 بجے جب جنازہ ہوا تو اس وقت بھی اسلام آباد کی سڑکیں جام تھیں، اسلام آباد کی سڑکوں پر لوگ ہی لوگ تھے، اور صبح سویرے سے ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد راولپنڈی کی سڑکیں جام ہو گئیں۔ لوگوں کی بڑی تعداد تھی، بہت بڑی تعداد تھی جو جنازے سے بھی محروم رہ گئی کیونکہ سڑکیں جام ہو گئی تھی، پیک ہو گئی تھیں۔ ناظرین کرام، کم و بیش 5 لاکھ سے بھی زائد لوگوں نے نماز جنازہ ادا کیے ہیں، اور ارشد شریف کے لیے جو ان کے گھر سے لے کر ان کے جنازے گاہ تک، فیصل مسجد تک، جو لوگوں کے نعرے تھے وہ بڑے جذباتی تھے۔ لوگوں نے جب ان کی میت کو ان کے گھر سے اٹھایا تو لوگوں کا ایک نعرہ تھا، ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔ لوگوں کا یہ نعرہ پورے اسلام آباد کے اندر گونجتا رہا۔ صرف یہی نہیں، جب ان کا جنازہ ادا کر دیا گیا تو اس وقت بھی لوگوں نے نعرے لگائے، کہا کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔ لوگوں کے یہ نعرے تھے۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ ارشد شریف کے رشتہ دار نہیں تھے، یہ لوگ کوئی ان کے دوست نہیں تھے، یہ عام عوام تھی، یہ عام پاکستانی تھے جن کو یہ لگا ہے، جنہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک ہنستا مسکراتا چہرہ ارشد شریف جیسا، جو کہ ایک پڑھا لکھا تعلیم یافتہ شخص تھا، دلیر آدمی تھا، اس کو بے دردی سے، بے رحمی سے شہید کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، اس وقت پاکستان کی عوام بپھری ہوئی ہے، عوام کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، عوام تپی ہوئی ہے۔ عوام کو پتہ ہے پچھلے 6 مہینوں میں ایک پاکستان ہنستا مسکراتا تھا، اسے اجاڑ دیا گیا ہے۔ بات صرف چند لوگوں کو اقتدار پر مسلط کرنے کی نہیں ہے،
بات پاکستان کو نقصان پہنچانے کی اور غلاموں کو اور پاکستان کی عوام کی گردنوں میں غلامی کے توک ڈالنے کی ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ 75 سال ہو گئے ہیں، کیا اب بھی ہم غلام ہیں؟ ہمیں برطانیہ سے آزادی تو مل گئی تھی، اس کے لیے 15-20 لاکھ لوگوں نے جانیں قربان کر دی تھیں، لیکن اس کے باوجود آج بھی امریکہ جس کو چاہے، امریکہ جو حکم دے ہمیں وہ حکم ماننا پڑے گا، ہمیں ان کے سامنے سرنڈر ہونا پڑے گا۔ ایک شخص جسے پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا، جو پاکستان کی 22 کروڑ لوگوں کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے پاکستانی 22 کروڑ عوام، تم تو بھیڑ بکری ہو، تم تو بھکاری ہو، تم بھکاریوں کی کوئی پسند نہیں ہے۔ اور اسی شخص کا، اسی حکومت کا وزیر دفاع کہتا ہے کہ پاکستان کو امریکہ نے وینٹیلیٹرز لگا رکھی ہیں، ہم کبھی امریکہ کے سامنے چوں بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہم کبھی امریکہ کے سامنے سرکشی کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ جب ایسے لوگوں کو مسلط کیا جائے تو کیا لوگ اندھے ہیں؟ کیا لوگ گونگے ہیں؟ کیا لوگ بہرے ہیں؟ کیا لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ غلامی کا توک ہمارے گردنوں میں ڈالا گیا ہے؟ لوگوں کو اس وجہ سے عرش شریف سے محبت تھی کہ وہ اس غلامی کے خلاف بولتا تھا، وہ اس غلامی کے خلاف آواز بلند کرتا تھا، اور اس کی آواز کو اس لیے خاموش کروایا گیا کیونکہ وہ پاکستان کی عوام کو سچ بتا رہا تھا۔ اس کے سینوں کے اندر بڑے بڑے راز دفن تھے جو وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتا تھا، لیکن انہیں شہید کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، جو موت ہے یہ برحق ہے، یہ موت ہر جگہ پر آتی ہے، انسان موت سے کبھی فرار نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں بھی ہوگے، چاہے تم بڑے بڑے برجوں کے اندر جا کر چھپ جاؤ، موت تمہیں پکڑ لے گی، موت سے کسی کو فرار نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کی جو موت ہے وہ تاریخ کے اندر وہ ایک باب بن جاتی ہے، وہ تاریخ کے اندر وہ قوموں کی آزادی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اس لیے لوگوں نے کہا کہ ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے۔ آج واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان کے لوگ باشعور ہیں، آج واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان کے لوگ سچ جانتے ہیں، آج واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان کے لوگ امریکہ کی غلامی کو اور ان کے غلام ایجنٹوں کو مسترد کر چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں پچھلے 20 سال پاکستان پر افغانستان کی جنگ کی وجہ سے جو تباہی آئی، 80,000 لوگوں نے جانیں قربان کی، اور اس وقت بھی جو غلامی تھی، وہ زنجیریں تھی غلامی کی، ایک فون کال پر ڈکٹیٹر مشرف وہ ڈھیر ہو گیا تھا، اور پھر جو کچھ تباہی ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ چنانچہ آج پاکستان کی عوام، یہ زمانہ 80-90 کا نہیں ہے، یہ 2000 کی دہائی نہیں ہے، یہ 2022 ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ سچ جانتے ہیں، حق جانتے ہیں، اس لیے لوگ سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ناظرین کرام، اب عرش شریف کی جو شہادت ہے اس پر کچھ لوگ سیاست کر رہے ہیں، اس پر کچھ لوگ ذاتی فائدوں کے لیے الزام تراشیاں کر رہے ہیں۔ رات آپ نے فیصل واؤڈا کی پریس کانفرنس دیکھی، وہ عرش شریف کی والدہ سے تعزیت کے لیے نہیں گیا، 3 دن اس کو گزر گئے، لیکن وہ ٹی وی پر آ کر کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے عرش شریف میرے ساتھ رابطے میں تھا۔ اور اب رانا ثناء اللہ کبھی سونے کی سمگلنگ کا الزام لگاتا ہے، کبھی کسی اور چیز کا الزام لگاتا ہے، اور اب تو الٹا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان ہی اس کے قتل کے اندر ملوث ہے یا ذمہ دار ہے، اور رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم عمران خان سے تفتیش کریں گے، اور ARY اور اس کے مالک سلمان اقبال پر باقاعدہ الزام لگا ہے کہ انہیں بھی تفتیش کے لیے شامل کیا جائے، وہ کیوں رابطے میں تھے، کیوں انہوں نے نکالا۔ گویا کہ جو ان کے دوست تھے، ان کے قریبی تھے، جو ان کے محسن تھے، ان پر الزام لگ گیا کہ انہوں نے ہی عرش شریف کو خدا نخواستہ قتل کروایا ہے۔ ناظرین کرام، ظلم جو بھی کرتا ہے اس ظلم کی سزا اسے دنیا میں ضرور ملتی ہے، اور جس کسی پر بھی ظلم کے ساتھ اس طرح سے بے دردی سے شہید کیا جائے، جس کسی نے بھی کیا ہوگا، اللہ رب العزت کا قانون ہے وہ عبرت کا نشانہ ضرور بنتا ہے۔ اب معاملات کو جہاں تک بھی لے کر جایا جائے، لیکن لوگ وہی مانیں گے، وہی سمجھیں گے، وہی سوچیں گے، دیکھیں گے جن کو وہ سچ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرش شریف مرحوم کی شہادت قبول فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، وہ بڑی شان سے اور بڑی جرأت سے، بڑی بے باکی سے اپنی زندگی جیا، اور اس نے اپنی زندگی کو گزارا، اور دنیا سے جانا ہر کسی نے ہے۔ ایسی موت کی ہر کوئی تمنا کرتا ہے کہ جس میں پاکستان کا بچہ پاکستان کی ہر آنکھ اشکبار ہو، ہر کوئی اس کے لیے دعائیں کرے۔ ایک حدیث پاک کے مطابق جس شخص کے بارے میں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کے بارے میں لوگ یہ بات کریں کہ وہ بڑا ایک عظیم آدمی تھا، بڑا اچھا انسان تھا، اچھے الفاظ میں جس کو یاد کریں وہ جنتی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ جانتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ حق پر کون تھا اور کون نہیں تھا۔ چنانچہ آج ان کے جنازے نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ جس راستے پر کھڑا ہوا تھا وہ راستہ درست تھا، وہ راہ حق پر تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے شہداء کے لیے اس طرح سے انہیں یاد کریں، انہیں عزت دیں جس طرح سے آج دی گئی ہے، انہیں ہمیشہ یاد رکھیں، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے، غداروں کی غداری سے محفوظ رکھے، اور پاکستان امریکہ جیسے جو اسلامی ملکوں کے مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو پاکستان کو اپنے چنگل میں پھنسائے ہوئے ہیں، ان سے پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزاد کروائے۔ یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی، اسے سبسکرائب کر لیں، ہمارا فیس بک پیج ہے غلام نبی مدنی آفیشیل، اسے فالو کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔